السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹوٹکا شیئر کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ یہ تھوڑی سی کلونجی ہے اور تھوڑا سا میتھی دانہ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ تھوڑی سی کلونجی اس میں ڈالی ہے اور تھوڑا سا ہی ہم نے میتھی دانہ ڈالا ہے، اور یہ آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ اور یا آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور میں بھی آپ کو یہ مل سکتے ہیں، یہ دونوں مل سکتے ہیں، اور یا CSD ٹائپ جو بھی ایسی کوئی مارکیٹ ہو اس میں آپ کو یہ ایزی آپ کو یہ دو چیزیں مل سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پنساری کی دکان گئے اور یہ ہم نے اس دکان سے یہ دونوں چیزیں خریدیں، اور یقین جانیں اس کے تو بہت سے اور فوائد ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں جل رہے ہوں، ایسے نہیں کہ کسی ابلے ہوئے پانی یا آگ سے آپ کے پاؤں جل رہے ہوں، یہ اس کے لیے جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، یعنی اس کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے یہ۔ اور یہ ٹوٹکے یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو ان کا نقصان کوئی بھی ان کا اتنا نقصان نہیں ہے، اور فائدہ بہت ہے، کیونکہ اس سے آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا۔ اور اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ہم نہیں، اگر آپ بھی اس کو ان دو چیزوں کو رات کو بھگو کے رکھیں گی تو یا رکھیں گے تو یہ ساری رات جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے جو سیڈز اور دانے ہوتے ہیں دیکھیں تو یہ نرم ہو جائیں گے، اور بہت ہی یہ آسانی سے اس کا جو رس ہے وہ نکل آئے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو پھر یوز کر سکیں گی، کیونکہ میتھی دانہ اور یہ کلونجی ہم ہانڈی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور جب بھی ہم جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمارے گھر میں یہ میتھی دانہ اور کلونجی تھوڑی سی ختم ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ہم پنساری کی دکان گئے اور ہم نے اسپیشل یہ دو چیزیں خریدیں۔ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو ڈبوں میں بھی بند نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چلو بس جلدی سے یہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر یہ گھر کے سارے کام سارا دن ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر ہماری ویڈیو بیچ میں رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہم ہانڈی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں خود یعنی مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن مجھے کلونجی اور میتھی دانے کا جو ذائقہ ہے وہ ہانڈی میں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ ہانڈی میں میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں تو بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور کلونجی، لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھی یہ کلونجی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگ کلونجی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی کلونجی لیں گے آپ، کیونکہ پھر فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا۔ تو آپ کو یہ بھی جو بھی آپ کو کوئی ٹوٹکا بتاتا ہے، یہ بھی ان کا کے فرائض میں آتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کریں کہ زیادہ کلونجی جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار۔ تو بس یہ ہے کہ ہم اس کو ہانڈی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اب ہم نے یہ طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے، لیکن یہ تو جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں اس کے لیے ہے، اور ہم عام طور پہ جو بھی ہانڈی بناتے ہیں اس میں تھوڑے سے کلونجی اور میتھی دانہ ڈالتے ہیں، اور پھر میتھی کی وجہ سے اس کا ذائقہ عجیب سا کٹا کٹا سا ہو جاتا ہے، اور ہانڈی میں ایک بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ہمارا آزمودہ ٹوٹکا ہے، سمجھو ایک مسالے کے طور پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی ہم اور مسالے لاتے ہیں گھر کے لیے، گھر کے راشن میں میتھی دانہ اور کلونجی کو ضرور لاتے ہیں، بلکہ میں تو سارے مارکیٹ میں اس طرح اس کے پیچھے پھرتی ہوں کہ اگر کہیں مجھے نظر نہ آئے تو پھر
मैं पूछती हूँ कि कलवंजी और मेथी दाना कहाँ रखा हुआ है। तो बस फिर मैं ज़रूर इसको लाती हूँ और अपने जो है रूटीन में इसको शामिल करती हूँ हांडी में। और ये बहुत ही अच्छा जायका देती है, क्योंकि इसका जायका भी अच्छा होता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी, दोनों जो है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो बस ये आप भी इस्तेमाल करें। और ये अगर रात को भिगो के रखेंगे और इस पर 5-6 घंटे गुजरेंगे तो यकीन जाने इससे ये सारा जो रस है वो निकल आता है। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और इसको हम ढक के रखते हैं। और फिर इसको जब सुबह होती है इसको छानते हैं एक छलनी से, या वो चाय की छलनी से इसको हम छानते हैं। और फिर इसको जो भी बंदे को इसकी ज़रूरत होती है वो इसको जब पीता है तो यकीन जाने आपका मैदा, आपके हाथ पाँव में अजीब किस्म की ठंडक आ जाती है। और हम तो रोज़मर्रा जो हांडियाँ बनाते हैं उसमें ज़रूर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसके जो मरीज़ हों वो भी कहता है कि नहीं, हम मुझे इससे बहुत आफाका हुआ है। तो बस ये टोटके जो होते हैं इनके का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये तो समझो एक किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं। और अल्लाह ताला ने ये जड़ी बूटियाँ हमारे लिए पैदा किए हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इसके इस्तेमाल से लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं कि ये फला चीज़ हम नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। लेकिन ये है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इनका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हैं। तो ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो बस हमें भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको अपनी हांडियों में रोज़मर्रा जो आप बनाती होती हैं घर में, इन 2 चीज़ों को, मेथी दाने और कलवंजी को ज़रूर अपनी हांडियों में शामिल करें। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप अपनी हांडियों में इसको अगर इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, क्योंकि आपकी हांडियों में अजीब किस्म की खुशबू और टेस्ट आ जाता है। तो इस वजह से भी इसको हम हांडियों में डालते हैं। और इसका फ़ायदा भी है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ खुशबू और टेस्ट के लिए हम मेथी दाना और कलवंजी को हांडियों में डालते हैं। लेकिन ये है कि इसका फ़ायदा भी हमें ये होता है कि बाज़ ये हकीम लोग और डॉक्टर सारे कहते हैं कि इसके खाने से ये होता है और इसके खाने से बदन में ये कमी पूरी हो जाती है और वो कमी पूरी हो जाती है। तो इसके लिए भी अपने रोज़मर्रा रूटीन में इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस टाइम इतना ये चीज़ें इतना असर नहीं करती जितना आप सेहतमंद हो और इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाएंगी तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और हम तो रोज़मर्रा जो हांडियाँ हम बनाते हैं घर में, रोज़ाना हांडियाँ बनती हैं, हम ज़रूर इसका थोड़ा सा, यानी इस तरह के 2 दाने, 2 तो नहीं, एक 10 दाने कलवंजी के डालते हैं, एक 10 दाने मेथी दाना के डालते हैं। और फिर हमारी हांडियों का जो हाल हो जाता है, मतलब अच्छा हाल हो जाता है। और इतने प्यार से लोग फिर घर में खाते हैं और इसके फ़वाइद भी बहुत हैं और हमारी हांडी भी टेस्टी बन जाती है। और हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत पता होता है, क्योंकि माशाल्लाह अब आजकल सारे लोग समझदार हो गए हैं। यूट्यूब पे लोग देखते हैं, सर्च करते हैं और अपने लिए जो चीज़ उनको की सेहत के लिए अच्छी होती है वही चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो बस हमारा आज का ये छोटा सा समझो टोटका है जो हमने आपके साथ शेयर किया है, इसे हम खुद भी आजमाते हैं और जो चीज़ें हम खुद खा रहे होते हैं वही चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं।
سنی سنائی باتوں پہ ہم بھی یقین نہیں کرتے، لیکن جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور بس آج سے آپ اپنی روٹین میں میتھی دانے اور کلونجی کو اپنی ہانڈیوں میں بھی شامل کریں، اپنی خوراک میں بھی شامل کریں، اور صبح نہار منہ رات کو بھگو کر ان دو چیزوں کو رکھیں اور صبح نہار منہ اس کو چھان کر پئیں تو آپ کا معدہ جو ہے وہ سارا دن اچھا رہے گا، ٹھنڈا رہے گا، اور آپ کو پیاس بھی کم لگے گی، کیونکہ جس بندے پر ہم نے یہ میتھی دانہ اور کلونجی ٹرائی کیا ہے وہ بندہ بہت اس سے خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے پیاس بہت کم لگتی ہے، حالانکہ وہ اتنا پانی پیتا تھا کہ ہم خود تنگ آ جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنا پانی پیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ اب وہ بندہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے میں تو اب پانی بھی بہت کم پیتا ہوں، کیونکہ لوگ جاب وغیرہ پر جاتے ہیں تو ساتھ تو پانی لے جاتے ہیں اپنے، لیکن پھر بھی اتنا پانی پینے کا فائدہ بھی ہے، لیکن اگر انسان گھر میں رہے، باہر اگر انسان زیادہ پانی پیتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ باہر اتنا آسانی سے آپ کو اتنی چیزیں آسانی سے نہیں مل سکتی، اور اگر مل بھی جائے تو انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کام کے دوران سارا دن بس پانی پیتا جائے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اب تو تھوڑی سردیاں بھی آ گئی ہیں، اس لیے بھی انسان پانی تھوڑا سا کم پیتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا پسینہ نکلتا ہے تو پھر آپ کو پیاس بھی بہت لگتی ہے، لیکن اگر آپ کا پسینہ نہ نکلے تو پھر آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، تو بس اس وجہ سے ہم لوگ بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، اور پانی پینا بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان گھر میں ہو تو پھر تو بہت زیادہ پانی پینا چاہیے، اور آدھا دن انسان گھر میں ہوتا ہے تو آدھا دن باہر ہوتا ہے، تو وہ جب آتا ہے وہ کمی پوری کر سکتا ہے کہ دن میں 8 گلاس پانی تو ضرور پینا چاہیے، حالانکہ میں خود بہت کم پانی پیتی ہوں، اور اس کی وجہ سے میری اسکن جو ہے وہ بہت ٹائٹ نہیں لوز ہو جاتی ہے میری اسکن، اور اگر آپ زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کی اسکن بھی اچھی رہے گی، گلو کرے گی، اور آپ کے بدن میں جو پانی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے، حالانکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں سارا دن ہم سنتے رہتے ہیں، اب ہر بندہ تھوڑا بہت سمجھدار ہو گیا ہے، تو بس اتنی سمجھ ہمارے لیے اچھی ہے کہ ہم خود بھی صحت مند رہیں اور گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور باقی جو ہے وہ تو ڈاکٹر حضرات کا کام ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی وہ سجیس کرتے ہیں وہ آپ اس طرح کریں، جو سجیشن آپ کو وہ دیتے ہیں وہ آپ کریں، اور ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ کام ہے، بس تھوڑا سا ٹوٹکا ہے چھوٹا سا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور بس خدا کرے آپ کو یہ ٹوٹکا اچھا لگا ہو، اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔